بعض رپورٹیں یہاں تک ہیں کہ چھوٹے بڑے اور کچے پکے مکان ملا کر کے 650 سے 700 مکانات گرا دیے۔ مکان توڑنے کا مطلب ہے کہ اس خاندان کی تقریباً 50 سال کی محنت آپ نے برباد کر دی۔ لیکن اللہ کا ایک دستور ہے، اگر آج ہم ان مظلومین کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلا تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر ایسے امتحانات ایسی قیامتیں ہم پر آ گئیں تو آج ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے تو کل اللہ ہمارے لیے کسی نہ کسی کو کھڑا کرے گا۔ ایک شخص کا مکان ٹوٹ گیا ہے، اب شرعی طور پر سب سے پہلے پورے خاندان کی ذمہ داری ہے کہ سب لوگ پیسہ جمع کر کے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں اور اس کی چھت کا انتظام کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس پہلے محل تھا، اب محل کا انتظام پورا خاندان مل کے نہیں کر سکتا، ایک جھوپڑے کا انتظام تو کر سکتا ہے، ایک جھوپڑے کا انتظام کرنا یہ پورے خاندان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ صحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، بیچ میں کچھ نہ کچھ اتفاقات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ ایک تسلسل بہرکیف روکنا پڑتا ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور اس میں نے بار بار آپ سے گزارش کی یا آپ سے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ ہجرت پر آپ حضرات سے کچھ باتیں کروں گا، لیکن بیچ بیچ میں کچھ چیزیں ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ اس پر بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کا جو جمعہ ہے اس میں دوسرے حالات ایسے درپیش ہیں کہ پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ ان پر کچھ بات کر لوں اور پھر اگلے ہفتے یا اسی میں اگر کچھ موقع ملا تو باتیں کروں گا۔ پہلی گزارش میں پہلے کر لے رہا ہوں، کبھی کبھی بعد میں کوئی گفتگو ایسی نکل پڑتی ہے کہ اس کو مکمل کرنے میں اور چیزیں رہ جاتی ہیں۔ آج مجھے جو خاص چیز آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ اصل 15 اگست کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنی ہے۔ 11 تاریخ ہے آج، اور منگل کو انشاءاللہ 15 اگست کا تاریخی دن پڑے گا، تو اس حوالے سے بھی کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے علماء نے ہم گنہگاروں سے جو گزارشیں کی ہیں وہ بھی امت کے سامنے آ جانی چاہیے۔ گجرات کے فساد ہی کی طرح ہریانہ کا جو فساد ہوا اور اس میں جس طریقے سے مسلمانوں کو شروع سے ہی نشانہ بنایا گیا، اللہ تعالیٰ بہرکیف ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے اور ہمیں ایسی آزمائشوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تقریباً الگ الگ رپورٹیں ہیں، بعض رپورٹیں یہاں تک ہیں کہ چھوٹے بڑے اور کچے پکے مکان ملا کر کے 650 سے 700 مکانات گرا دیے حکومت نے۔ 650 مکان کا مطلب ہو گیا پورا ایک شہر ویران کر دیا۔ جو حضرات یہاں عمر دراز ہیں، میری عمر کے ہیں یا مجھ سے بڑے ہیں، جتنی آسانی سے میں نے باتیں کہہ دی اور جتنی آسانی سے آپ حضرات نے سن لی، جن پر بیتی ہے ان سے پوچھئے کہ
ان پر تو یہ آسان لفظ قیامت بن کر کے ٹوٹا ہے۔ ہمارے یہاں 90% لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں مکان ہی نہیں بنوا پاتے۔ بزرگوں کی مہربانیوں سے سلسلہ چلتا رہتا ہے، کام چلتا رہتا ہے۔ 10% لوگ ہیں جن میں بڑی تعداد ایسی ہے جو زندگی میں لے دے کر کے ایک مکان بنوا پاتے ہیں، اسی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو ایک مکان توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک مکان توڑا، ایک مکان توڑنے کا مطلب ہے کہ اس خاندان کی تقریباً 50 سال کی محنت آپ نے برباد کر دی۔ ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ نمبر 1، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے پورا انتقام لے۔ مظلومین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوری مدد فرمائے۔ اور آپ حضرات، چونکہ یہ جامع مسجد ہے، مختلف علاقوں سے آپ آتے ہیں اور آپ حضرات بقیہ نمازیں اپنی اپنی علاقوں میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک طریقہ ثابت ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب جب امت پر ایسے حالات آئے تو آپ کا شرعی حکم ہے کہ قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ قنوت نازلہ ایک دعا ہے، آپ حضرات کو بھی یاد ہونی چاہیے، اور اگر نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں، ورنہ ائمہ حضرات کو یاد رہتی ہے۔ فجر کی نماز میں دعا پڑھی جاتی ہے دوسری رکعت میں، رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ جب رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ امام صاحب کہتے ہیں اور ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس موقع پر وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں مظلومین کے حق میں دعا کی جاتی ہے اور ظالموں کے حق میں بد دعا کی جاتی ہے۔ وہ الفاظ ایسے ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات کی مسجدوں میں اگر ابھی یہ قنوت نازلہ کا سلسلہ نہیں شروع ہوا ہے تو آپ میرا نام لے کر کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس گنہگار نے گزارش کی ہے کہ صبح فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا سختی سے اہتمام کیا جائے۔ ہمارے پاس سوائے اللہ کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آپ پولیس کے پاس جائیں گے تو آپ نے دیکھ لیا نوح میں کیا ہوا، کسی افسر کے پاس جائیں گے تو بھی حال آپ نے دیکھ لیا۔ بہت سی چیزیں کہیں نہیں جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں۔ آپ سمجھتے چلیے کہ ہمارے لیے سوائے اللہ کے اور کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر کے آنا ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے اس لیے رکھی کہ علماء کی سخت اپیل ہے کہ قنوت نازلہ کا اہتمام ہر مسجد میں ہونا چاہیے صبح کی فجر کی نماز میں۔ اب ایک سوال ہمارا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اس میں کتنا حصہ لے پا رہے ہیں۔ فجر کی نماز کا مسئلہ میں یہاں پر ایک چیز بیچ بتلا دوں۔ ابھی ایک پریشانی آئی تو میں نے ایک صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا بمبئی میں ایک نظام ہے، کچھ لوگ چلا رہے ہیں اور بڑا اچھا نظام ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پڑھنے میں، وہ مہاراشٹر کی سطح پر کرتے ہیں، پڑھنے میں اگر کمزور ہے تو اس کو وہ اس کی فیس وغیرہ جمع کراتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ اچھی بات ہے، یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو انفرادی طور پر یہ کام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کرائیٹیریا بتایا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم لوگ صرف ایک چیز دیکھتے ہیں بس، باقی لوگ کیا کیا دیکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، ان کی جو تنظیم ہے، اور ہم لوگ صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک فارم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے امام صاحب سے ذرا سا اس میں اتنا لکھوا کر کے لے آؤ کہ تم فجر کی نماز میں کتنی پابندی سے مسجد میں پہنچتے ہو۔ میں کہا تو بڑی اچھی بات آپ نے بتلائی۔ انہوں نے کہا فجر کی نماز میں جو بچہ پابندی کرے گا اس کا مطلب اس کے اندر ڈسپلن ہے، اس لیے کہ فجر کی نماز آسان نہیں ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے رات کو۔ اور دوسرا انہوں نے کہا اس سے ہم کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے کے اندر قومی جذبہ بھی ہے، اگر اس کی مدد کر دی گئی اور یہ کسی لائق ہو گیا تو کل انشاءاللہ یہ دوسروں کی مدد کرے گا۔ کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا پیسہ تو ہے نہیں کہ ہم سب کی مدد کرتے رہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کو آگے بڑھایا جائے جن سے کل دوسروں کی مدد کرائی جا سکے۔ تو میں جو قنوت نازلہ والی گزارش کر رہا تھا آپ سے، امام صاحب پڑھ دیں گے، امام صاحب پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا حصہ کتنا ہوگا، چونکہ ہم تو فجر میں جاتے ہی نہیں۔ سوال تو یہ بھی ہے
حضور نے خالی امام کو پڑھنے کے لیے تھوڑی کہا ہے، امام اور مقتدی دونوں شامل ہوں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش جو میں نے کی تھی بہت سوچ سمجھ کر کے کی تھی کہ جب آپ گزارش کریں گے امام صاحب سے تو کوشش کریے آپ کو رسوا نہ ہونا پڑے۔ رسوا ہونے کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے گزارش کی امام صاحب آپ قنوت نازلہ پڑھیے تو وہ پوچھ سکتے آپ تو آتے نہیں، ہم پڑھیں نہ پڑھیں آپ سے کیا مطلب، آپ تو فجر میں آتے نہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے اتنی گزارش ہے کہ یہ خاص ایک نازک گھڑی ہے امت کے سامنے، اور ابھی یہ موقع مجھے لگتا ہے 2024 کے الیکشن تک ایسے ہی چلے گا، اس لیے ہمیں جتنی جلدی ہو اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ باقی جلدی سے ایک بات عرض کر دوں کہ آپ حضرات جو دوسری تدابیر کہتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، وہ سب صحیح ہے، بالکل آگے آئیے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ ادھر محنت نہیں کرنی ہے، میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان تمام میدانوں میں آپ کو کامیابی تبھی ملے گی جب آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے۔ اگر یہ گھر آباد نہیں ہے، آپ کتنی کوششیں کر لیں اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ خیر یہ بات تو جو بہت ضروری تھی، وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہائی کورٹ نے، ہریانہ اور پنجاب ہائی کورٹ نے خود ہی اپنا ایک ایکشن لیا اپنے طور پر، تو جا کر کے وہاں کارروائی رکی۔ باقی بڑی تحریکوں سے کچھ مشورے ہوئے، انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے ہفتے تک آپ کے سامنے مزید گزارشیں آ جائیں کہ آپ حضرات مالی اعتبار سے بھی ان کی مدد کریے۔ ایک بات البتہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات سے کہ جن حضرات کے ذاتی تعلقات وہاں کسی سے ہیں، ان کا کوئی عزیز ہے، ان کا کوئی دوست ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بڑی تحریکوں کا انتظار نہ کریے، بڑے مسلم اداروں کا انتظار نہ کریے۔ 750 مکان ہیں جو اندازاً، ایک مکان کتنے میں بنتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ تو اربوں کا بجٹ ہو گیا نا، یہ سب کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ۔ وہ مدد وہ اپیل کریں گے پورے ہندوستان سے انشاءاللہ ہوگا، لیکن اگر ہمارا کوئی دوست ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، کیا ہم نے اب تک اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ بھائی آپ کس دور سے گزر رہے ہیں؟ آپ کا مکان محفوظ ہے؟ آپ کا مکان تو نہیں توڑا گیا؟ ہم کسی کام آ سکتے ہیں؟ تو آپ اپنے خاندان کی سطح پر بتلائیں کہ بھائی خاندان میں ایک شخص کا مکان ٹوٹ گیا ہے۔ اب شرعی طور پر سب سے پہلے پورے خاندان کی ذمہ داری ہے کہ سب لوگ پیسہ جمع کر کے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں اور اس کی چھت کا انتظام کریں۔ ٹھیک، اس کے پاس پہلے محل تھا، اب محل کا انتظام پورا خاندان مل کے نہیں کر سکتا، ایک جھوپڑے کا انتظام تو کر سکتا ہے۔ ایک جھوپڑے کا انتظام کرنا یہ پورے خاندان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ ہم دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، اکثر آپ تقریروں میں سنیں گے تو سرداروں کی مثال دی جائے گی، لیکن سردار جو آج مضبوط ہے بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود، وہ میں ایک بات کہتا ہوں جانے انجانے اس کے یہاں بہت سے نظام اسلامی ہیں، قومی جذبہ اس کے یہاں ہے۔ کسی بھی بچے کے ساتھ کوئی پریشانی کھڑی ہو جائے، اس کا پورا خاندان، پورا گردوارہ تن من دھن سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جب وہ وقت آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہم جتنا کر سکتے ہیں اپنی سطح پر کریں۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ کیوں؟ ہم کریں گے تو بات سن لیجیے، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، وہ حالات یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ ہم بہت اطمینان سے اپنے ڈرائنگ روم میں اور اے سی میں نہ بیٹھیں، وہ حالات یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے مختلف علاقوں میں، بلکہ وہ نظام چل رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن اللہ کا ایک دستور ہے، اگر آج ہم ان مظلومین کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلا تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے گا، اور اگر ایسے امتحانات، ایسی قیامتیں ہم پر آ گئیں تو آج ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے تو کل اللہ ہمارے لیے کسی نہ کسی کو کھڑا کرے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے شکرانے کے طور پر بڑھ چڑھ کر کے اپنی خواہش، میں ضرورت نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی خواہشات کو پیچھے ہٹا کر کے کہ یہ ہوتا رہے گا، پہلے ان بیچاروں کو چھت کا تو انتظام کیا جائے ان کے لیے۔ یہ ایک چند گزارشیں تھیں، میں نے اس میں آپ حضرات سے خاصا وقت لیا۔ اب اس کے آگے دوسری گزارش 15 اگست کے حوالے سے، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو اگلے ہفتے بھی بات کروں گا، لیکن مجھے شکایت ہے اپنی برادری سے، اپنی قوم سے، امت مسلمہ سے شکایت ہے۔ غیروں نے تو فراموش کر دیا، ہم نے بھی فراموش کر دیا۔
ہم نے اپنی تاریخ کچھ بھی نہیں یاد رکھی ہے اور سب کچھ ہم نے کیا تھا، لیکن آج جب ان کا سامنا ہوتا ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، جو غدار تھے انگریزوں کے، آج وہ ملک کے وفادار بنے بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے انگریزوں سے لڑتے 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 سب کچھ برباد کر دیا، آج ان کو ملک کا غدار کہا جا رہا ہے۔ یہ پتہ کریے اوپر کام چل رہا ہے کیا کہ عمران بھائی آپ جب دیکھیے یہاں پر، یہاں تو نہیں کام چل رہا کوئی، نہ پیچھے چل رہا تو کوئی بات نہیں، ڈرل مشین کا کوئی کام چل رہا۔ ایک بڑی آبادی ہمارے ایسی جو یہی نہیں جانتی کہ 15 اگست کیا ہے، 26 جنوری کیا ہے، اسے یہی نہیں پتا تو آگے تاریخ کیا پتا ہوگی۔ میں اسی لیے کبھی کبھی 3 مضمون پر باتیں کرتا ہوں، اللہ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا یہاں اب اگلے ہفتے صحیح یا کبھی اور وہ تینوں مضامین آنے چاہیے۔ سب سے پہلا مضمون یہ کہ ہندوستان میں مسلمان آئے کیسے، یہ جو الزام رکھتا ہے نا یہاں پر یہ سب باہر سے آئے ہیں، سراسر غلط ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جو مسلمان ہندوستان میں رہے تو کیسے رہے، 1000 سال تک کیسے رہ لیے، چھوٹی موٹی بات نہیں، 1000 سال تک حکومت کرنا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ پھر جب یہاں سے خاتمہ ہوا تو کیسے خاتمہ ہوا، مسلم اسٹیٹس کا، اسلامی حکومت کا، مسلمانوں کی حکومت کا۔ تو آج ہم مختصر انداز میں، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، بہت مختصر انداز میں خاتمے والی بات کر لیتے ہیں، آنے والی اور رہنے والی بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے، تاکہ کم از کم اس کو یہی پتہ رہے، اور خاتمے میں پھر بعد میں مسلمانوں نے دوبارہ ان سے ملک کو آزاد کرانے میں کیا قربانیاں دی۔ پہلی چیز میرے عزیزو یہ ہے کہ ہمیں 1947 یاد ہے، لیکن ہمیں 1857 یاد نہیں ہے۔ نمبر 1، پہلی جو جنگ عظیم ہے، بڑی ایک اعتبار سے کہا جائے بھولے پن کے ساتھ یا بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ چیز فراموش کر دی گئی کہ 1857 کی وہ جنگ ہے جس میں اس ملک پر انگریزوں کا تسلط ہوا ہے۔ 1947 میں تو انگریز گیا ہے، 1857 میں پورے ملک میں اس کا تسلط ہو گیا ہے۔ اس وقت جو جنگ لڑی وہ کس نے لڑی ہے؟ وہ ساری جنگ مسلمانوں نے لڑی 1857 کی۔ وہ جنگ عظیم اول کہلاتی ہے، ہمارے یہاں مورخین نے جو کتابیں لکھی اس میں لکھا جنگ عظیم اول یا جنگ آزادی اول، اور پھر دوسری جنگ آزادی 1947 کی، جس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کامیابی ملی۔ تاریخ بڑی لمبی ہے، اب وہ ساری چیزیں تو نہیں، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ خالی رکھوں گا تاکہ ہماری نئی نسل کے سامنے وہ چیزیں باقی رہیں۔ 1857 اللہ کرے نئی نسل کو یاد رہے۔ اشارہ ہلکا سا کر دوں، اورنگزیب علیہ رحمہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے باپ نے 3-4 بھائی تھے، ان کے جو اتالیق تھے ان سے کہا کہ بھئی میرے بچوں کو دیکھو اور بتلاؤ کہ کس میں نظام حکومت چلانے کی صلاحیت ہے۔ تو چاروں بچوں کو دیکھا ان کے باپ اتالیق نے، اورنگزیب کے اتالیق نے، دارا شکور کون، اور بعد میں جا کر کے شاہجہاں کو خبر دی کہ اورنگزیب ہی آپ کی حکومت کو چلا سکتا ہے، دوسرے نہیں چلا سکتے۔ یہ خدا کی خاص دین ہوتی ہے، اللہ جس کو جو صلاحیت دے دے۔ چنانچہ اورنگزیب کے دور میں انگریز ہندوستان آیا، لیکن اورنگزیب جو اندیش تھے، سمجھتے تھے، سختی سے واپس کر دیا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رہے، اور اس کا خمیازہ ہم کو آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے کہ پھر 1757 سے اس کا آنا جانا شروع ہوا، اور اس نے سب سے پہلے 1947 اور 1757 200 سال کا عرصہ، تقریباً 100 سال تک آنے میں محنت کی، پھر تقریباً 100 سال اس نے حکومت کی یہاں پر۔ 1757 سے اس نے جو داخلہ شروع کیا وہ کلکتے سے شروع کیا، بنگال سے شروع کیا۔ میں اشاروں میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر کہ 50 سال تک تقریباً اس نے یہاں پر مسلمانوں سے جنگ لڑی، لیکن جو اس کو کہیں کامیابی نہیں ملی۔
مسلمانوں کو مسلمانوں نے شکست دی. سراج الدولہ وہاں پر اس کا ایک وزیر، اس نے غداری کر دی، اور پھر جا کر کے 1799 میں 1800 مان لیجیے ٹیپو سلطان شہید، ان کا بھی ایک وزیر جس کو کسی نے کہا تھا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگ ملت ننگ دین ننگ وطن. میر جعفر وہاں بیٹھا تھا بنگال میں، اس نے غداری کر دی، انگریزوں کا تسلط ہو گیا، اور میر صادق نے وہاں غداری کر دی دکن میں، میسور میں، کرناٹکا میں. اور میر جعفر میر صادق کے علاوہ چونکہ مغلیہ حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی، تو چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں تھیں ان لوگوں نے بھی خوب آپس میں رسہ کشی کی ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں بلکہ ٹیپو سلطان جب تک زندہ تھے تب تک لگ رہا تھا کہ حکومت مسلمانوں کی باقی رہ جائے گی، لیکن نظام حیدرآباد نے بھی غداری کرائی اور اس کے وزیر نے بھی غداری کرائی، اور بہر کے غداری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیپو سلطان بھی شہید ہو گئے. نوجوان نسل کے سامنے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو حالات ہمیشہ آتے ہیں، لیکن ٹیپو سلطان شہید نے تمام ہندوستانیوں کو اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہوتی ہے. ٹیپو سلطان کو کہا جا رہا تھا اگر آپ کہیں تو بس کچھ ایگریمنٹ کرنے ہوں گے، ہماری حکومت کو تسلیم کرنا ہوگا، اور موت ایک طرف اور ایک طرف زندگی. وہ تسلیم کر لیتے تو زندہ رہتے، جس طرح بہت سے لوگ زندہ رہے، نظام زندہ رہے، ایسے وہ بھی زندہ رہتے. لیکن ان کا وہ جملہ آج تک ہمارے یہاں تاریخ کی کتابوں میں ہے، لیکن وہ حوصلہ اور وہ ہمت ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے. یہ ہم نے کہا تھا، اور پھر یہی ہوا کہ شہید کر دیے گئے. وہ جام شہادت نوش فرمایا، لیکن غلامی اور ذلت کی زندگی دو چیزیں کبھی ٹیپو سلطان شہید نے قبول کی. بلکہ اس کے بعد تو تقریباً یہ ہو گیا کہ اب مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور پھر یہی ہوا کہ انگریزوں کا تسلط ہو گیا. لیکن اس بیچ میں مسلمان انگریزوں سے لڑتے رہے، اور آپ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، اگر ایک نام اور نہ بتاؤں تو بلکہ یہ احسان فراموشی ہوگی اس درجے میں. ہمارے اکابرین کی تو بڑی لمبی فہرست ہے. آپ کے پڑوس میں ایک شہر ہے رائے بریلی، پڑوس میں ہے. یہاں ایک بزرگوں کا گھرانہ ہے جس کو آپ مولانا علی میاں کا گھرانہ کہتے ہیں. ان کے بزرگوں میں ایک اللہ کے نیک بندے گزرے اس دور میں، جن کا نام تھا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. جب سارا نظام پورا ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے جا رہا تھا، درہم برہم ہو رہا تھا، یہاں سے ایک شخص اٹھتا ہے آپ کے رائے بریلی سے، دلی جاتا ہے، دلی سے نکل کر افغانستان جاتا ہے، ٹونک جاتا ہے، راجستھان جاتا ہے. اس کے اندر ایک تڑپ ہے کہ نہیں کیسے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور اس بھر کے وہ لمبی تاریخ ہے مرحوم کی. اور پھر ہوتا ہے بھر کے یہ کہ ایک چھوٹی سی ٹکڑی بناتے ہیں، اور ایک وہ علاقہ لاہور کا، پشاور کا، اس علاقے میں جا کر کے اپنی ایک مسلمانوں کی اسٹیٹ قائم کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پٹھان تو بے وقوف ہوتے ہیں. افغانستان کے پٹھانوں کو پتہ نہیں کسی مولوی نے کیا سمجھا دیا، انہوں نے ان کے ساتھ غداری کر دی، سید احمد شہید علیہ رحمہ کے ساتھ. اور 400 ایک بہت چھوٹی سی جماعت تھی لیکن بہت مضبوط، سب اللہ والے تہجد گزار لوگ، اور بالآخر ان کو جا کر کے شہید کر دیا، شکست ہو گئی. ان کو بالا کوٹ جو پاکستان میں ہے وہیں ان کی مزار ہے، ان شہیدوں کی وہیں پر گنج شہیداں ہے. تو یہ ہماری تاریخ بہت بڑی ہے. پھر اگر آپ پوچھیں گے کہ ہم نے انگریزوں سے کیسے، میں پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو، پوری تاریخ سے نہیں بتا سکتا. ایک ہندوستان کا ایک صوبہ ہے جو انڈمان نکوبار کے نام سے بہت مشہور ہے، جزیرہ. اتفاق سے جزیرہ کہتے ہی ایسے علاقے کو جس کے چاروں طرف پانی ہے، اور وہاں پر انگریزوں نے اس دور میں، میں ان بچوں کو بتا رہا ہوں یہ پوائنٹ جو کبھی ہو سکتا ہو کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں کسی سے کبھی گفتگو ہو جائے. ہمیں بحث و مباحثہ نہیں کرنا، لیکن ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہے.
फरामोश नहीं कर सकते अपने अकाबिरीन को। तो हुकूमत ये करती थी अंग्रेज़ों की उस दौर में कि जैसे बाज़ मुजाहिदीन आज़ादी ऐसे होते थे कि जिनको मार भी नहीं सकते थे, मार देंगे तो और तब बवाल होगा, हंगामा होगा, तो उनको ले जा करके वहाँ डाल देते थे। अंडमान निकोबार में काला पानी की सज़ा कहलाती थी वो। अब वहाँ मसला ये था कि अब यहीं रहो जंगल में, वापस जाने कोई रास्ता नहीं, मर जाओ यहाँ पर। आज आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार में एक कानून था अभी तक, अब शायद ख़त्म कर दिया हुकूमत के वक्त ने, कि वहाँ बाहर का आदमी जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता। जो वहाँ के पुराने लोग हैं, बाशिंदे हैं, वही ज़मीन खरीद सकते हैं, वही आबाद हो सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि उस जजीरे की करीब 85% आबादी मुसलमानों की है। यानी पता चला ये तकरीबन उन लोगों की नस्लों में ये लोग हैं, जो 85% हजरात उन लोगों की नस्लों में हैं जिनको अंग्रेजों ने सजाएं दी थी और उनको वहां तक मुंतकिल किया था। 15% मुश्किल से दूसरे लोग हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बाद में जाकर के आबाद हो गए। तो ये अल्लाह का शुक्र हमारी तारीख भरी पड़ी है। और फिर बाद में जब यहाँ से एक बहुत साफ अंदाज में बात कह रहा हूँ मैं, अल्लाह ताला तौफीक देंगे, तो मैंने जो 3 पॉइंट आपके सामने रखे, कैसे आए, यहाँ कैसे रहे और जाने के वक्त क्या सूरत हाल थी और फिर अंग्रेज़ों का तसल्लुत कैसे हुआ, उसका मैंने हल्का सा इशारा किया। 2 पॉइंट रह गए, वो कभी इंशाअल्लाह बाद में तफसील से रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन इतनी बात कह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि 1947 में जिन लोगों ने जाम शहादत नोश फरमाया है, उसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की रही है, उलमा की रही है, अकाबिरीन की रही है। 1857 के बाद सूरत हाल ये रही है कि सिर्फ दिल्ली से लेकर के मेरठ तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें किसी मौलवी को फांसी के फंदे पर न लटकाया गया हो, इसलिए कि मौलवी उस वक्त पेश था जंग आज़ादी में। चुनांचे हमेशा किया जाता है कि लीडरों को नीचे किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है। लीडर ख़त्म हो जाएंगे तो कौम अपने आप रह जाएगी। और उन्हीं लीडरान में हमारे एक लीडर थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा। कराची की अंग्रेज़ की अदालत उनके खिलाफ मुकदमा हुआ कि उन्होंने अंग्रेज़ों की हुकूमत को गुलामी की हुकूमत कह दिया है और साफ कह दिया है कि इनसे हमें जंग करनी है। तो काजी वहाँ पूछता है कि क्या आपने ऐसा फतवा दिया है? उन्होंने कहा मैंने ऐसा फतवा दिया है, हमने ऐसे हुकूमत नहीं की। यहाँ पर वो कर्रो फर्द हमारे अकाबिरीन में आंखों में आंख डालकर बात करने का हौसला था। जज से बात कर रहे हैं और कौन जज है? अंग्रेज जज है। तो अंग्रेज जज ने कहा आपको पता है इसकी सजा क्या हो सकती है? कहा मुझे मालूम है, इसीलिए मैं कफन साथ में लेकर के आया। ये हौसला अल्लाह ने हमारे अकाबिरीन को दिया। आंख में आंख डालकर बात करते थे, जाम शहादत नोश करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तब जाकर के 1947 15 अगस्त को ये मुल्क मुसलमानों की कुर्बानियों की वजह से आज़ाद हुआ। लेकिन हमें अफसोस है कि मुसलमान ने बुजुर्गों को फरामोश कर दिया। अल्लाह ताला तौफीक देगा तो इंशाअल्लाह इस मज़मून पर बाद में बातें करूँगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।